تو عبادتوں کا مقصد رکھا ہے، نماز کا مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے، حج کا مقصد ہے، نماز کا مقصد ہے میرے وجود کی تربیت، میرے اندر سے جھوٹ، حسد، بغض، کینہ، برائیاں نکالے گی نماز۔ ایسی نماز پڑھو کہ میرے اندر سے برائیاں نکلیں، یہ نماز کا ہدف ہے۔ اچھا ذکر علی کا ہدف کیا ہے؟ رسول اللہ نے بڑا خوبصورت حدیث ہے رسول اللہ کی کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ حضرات محترم توجہ سنیے گا، میں یہاں پہ یہ نتیجہ دے رہا ہوں اس حدیث کا۔ آپ کو مولا علی کے ذکر میں بلایا، آئیں بیٹھے سنیں، کیوں یا رسول اللہ؟ کیا ملے گا مجھے؟ مقصد پہ نگاہ رکھو، فائدوں پہ نہیں، فائدہ خود ملیں گے۔ مقصد ذکر علی کیا ہے؟ آئیں توجہ سنیں، مقصد ذکر علی یہ ہے کہ آپ مجلس میں آئے، آ کر بیٹھے، یہاں منبر سے حکم ہے کہ آپ کو شجاعت علی سنائی جائے، فصاحت علی، بلاغت علی، نجابت علی، کرامت علی، علم علی، تقوی علی، راہ علی، اور علی کی سیرت یہاں سے بتائی جائے۔ اب آیا مجلس میں، آنے والے مجلس میں ہو سکتا ہے بزدل بھی آئیں، اندر بزدلی ہو، بزدل لوگ ہوتے ہیں نا، اب مجلس میں آنے سے نہیں روکو۔ مجلس کا ہدف یہ ہے کہ آیا مجلس میں بزدل تھا، منبر سے شجاعت علی اتنی سناؤ اٹھ کر جائے تو بزدل نہ رہے، شجاعت وجود میں اتر جائے۔ اس کے وجود میں اس کے وجود میں تبدیلی آئے۔ آیا تھا مجلس سیدہ میں، آیا تھا مجلس سیدہ میں، اور سیدہ کے حق کھانے والوں پہ لعنت کر رہا تھا نا، کرنا چاہیے، حق بھی بنتا۔ اچھا حق کھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ غاصب۔ حق کھانے والے کو غاصب کہتے ہیں، اور غاصب کو ظالم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے نا۔ اب توجہ سنیے گا، دیکھیں مجلس ہمیں تبدیل کرنے کے لیے آزاداری۔ مجلس میں آیا تھا جناب سیدہ کی مولا علی سیدہ کی مجلس میں آیا تھا، سیدہ کا حق کھانے والوں ظالموں پہ لعنت کر رہا تھا، خود بھی حق کھا کے آیا تھا۔ بھائی کسی بھائی کا، کسی بہن کا، کسی کی پراپرٹی پہ، جائیداد پہ، خاندان کا حق، پڑوسیوں کا حق، کسی اور کا حق کھا کے آیا تھا۔ اچھا سید توجہ سنیں، آنے سے نہیں روکو، آیا تھا حق کھانے والے کو کہتے ہیں ظالم، آیا تھا خود بھی ظالم تھا، لیکن یہاں پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے عدالت علی اتنی سناؤ اٹھ کر جائے تو وجود میں ظلم نہ رہے، عدالت قائم ہو جائے، اس کے وجود میں عدالت اتر جائے، اس کے کردار میں۔ بس عزیزان محترم، کربلا عزاداری، جناب زینب نے یہ جو عزاداری رکھی ہے اس لیے رکھی تاکہ ہم اپنے دور کے امام کی اطاعت سیکھیں، کیونکہ آیا کرتے کہ میں مختصر سی تاریخ بیان کرتا ہوں تاکہ کربلا کے ہمیں چند کردار پتہ چلے۔ کربلا آپ بنا رہے ہیں، چہلم امام حسین بنا رہے ہیں، آج یہاں پر آپ بنا رہے ہیں اپنے شہر میں۔ توجہ سنیے، سید الشہداء کا ہدف کیا تھا مدینہ سے نکلنے کا؟ ایک اسٹیٹمنٹ سنے امام کا، آپ نے سب سے سنا ہوا ہے وہ بیان ہے۔ کیا کہا تھا امام حسین نے؟ میرا مشہور ہے، میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر، نانا کی امت کی اصلاح، بابا اور نانا کی سیرت پہ عمل۔ اب توجہ سنیے گا، بات یہ ہے کہ ہوا کیا تھا تاریخ اسلام میں؟ ہوا یہ تھا کہ یزید برسر اقتدار آیا تھا۔ توجہ سنیے گا، تھوڑی میں تاریخ بیان کروں۔ یزید برسر اقتدار آیا، امام حسین نے قیام کیا، نکلے، مدینہ چھوڑا۔ اچھا کہاں پر مشکل تھی؟ لوگ تو نمازیں پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، امت تو صحیح تھی۔ امام حسین کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ امام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ بگاڑ کہاں تھا؟ حکومت میں۔ بگاڑ کہاں تھا؟ یزید میں نا، یزید آیا تھا برسر اقتدار، حکومت میں، لیکن نہیں، امام نے، سید الشہداء نے، امام حسین نے برائی کی یہ جو سروں کے اوپر جو حاکم آتے ہیں ظالم، ان کی بنیادی وجہ امام حسین نے بتائی کہ یزید جیسے فاسق جبھی آتے ہیں جب امت خاموش ہو جائے، جب عوام اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کریں، اور اگر کسی معاشرے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نکل جائے،
یعنی برائی کو برائی نہ سمجھا جائے، اچھائی کی طرف رغبت نہ دلائی جائے، تو پھر اس معاشرے میں یزید جیسے ظالم اور فاسق حاکم بن جاتے ہیں۔ ہر اس معاشرے میں ہوتا ہے۔ یعنی میں اگر آسان زبان میں کہوں، آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں تو عزیزان محترم، عزاداران امام حسین کا قیام نظام اور کرپشن کے خلاف، تو جو ہے آپ کی، میں آج کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، آج کی اصطلاح میں سمجھا رہا ہوں۔ کربلا امام حسین کس کے لیے نکلے؟ کرپشن ہو رہی تھی یا نہیں؟ اسلام کے اندر چیزیں داخل کی جا رہی تھی یا نہیں؟ حلال محمد حرام، حرام محمد حلال کیا جا رہا تھا، اور کیا ہو رہا تھا؟ توجہ سنیں، امام نے خود، امام حسین کے جملے، امام نے کہا سنت رسول مر گئی، بدعتیں زندہ ہو گئی۔ میں اس لیے قیام کر رہا ہوں، سنتیں زندہ نہیں ہیں۔ اب امام حسین کے قیام کا مقصد کیا ہوا؟ سید الشہداء کے قیام کا مقصد نظام اور معاشرے سے کرپشن کا خاتمہ۔ اب مجھے بتائیں، جو امام حسین کا مقصد تھا وہی عزاداری کا مقصد ہے۔ عزاداری کا مقصد، کیوں یہ پلیٹ فارم دیا ہمیں، کیوں یہ ہمیں تحریک کی صورت میں جناب زینب نے پلیٹ فارم دے دیا کہ اپنے دور میں کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے اگر تمہارے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے تو وہ عزاداری امام حسین۔ عزاداری تمہیں اٹھائے گی، عزاداری تمہیں تمہاری ذمہ داریاں بتائے گی۔ بس عزیزان محترم توجہ سنیں، امام حسین نے قیام کیا اور کیا کہا؟ جس وقت قیام کیا گورنر مدینہ نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ توجہ سنیے گا، گورنر مدینہ نے کیا کہا؟ بیعت کا مطالبہ کیا۔ تو امام حسین نے جواب کیا دیا؟ ایک بڑا خوبصورت جواب ہے امام حسین کا۔ امام گورنر مدینہ کو کہتے سن، تو کس کی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ یزید کی اوقات دیکھ، حسین کا مقام دیکھ۔ یزید کی اوقات دیکھ، حسین کا مقام دیکھ۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ آج میں یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں، آج بعض لوگ یزید کو رضی اللہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے، بل کی صورت میں ہو رہا ہے، دیگر صورتوں میں کوشش کر رہے ہیں نا۔ اول تو میں برادران اہل سنت کو بھی پیغام دوں گا اپنے بھائیوں کو کہ سنیں، یہ بل خود صحابہ کی ہی توہین ہے، کیونکہ صحابہ کے دائرے میں ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو امام حسین کے قاتل ہیں، جو نبی کے نواسے کے قاتل ہیں، ان کو آپ صحابی کہہ کے صحابہ کی خود توہین آپ کر رہے ہیں۔ یہ تو خود صحابہ کی توہین ہو گئی نا، کہ صحابہ کا مقام اللہ نے رکھا ہے سراغوں میں۔ اب چلیں بات آ گئی تو کرتا چلو، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہاں، اختلاف علمی ہے، ہمارے یہاں صحابیت کا کچھ شرائط کنڈیشنز ہیں، اہل سنت برادران کے یہاں کوئی ذرا جو ہے وہ کنڈیشن نہیں ہے اتنی زیادہ خاص، ان کے کھلی ہے، ہمارے یہاں ذرا کنڈیشن ہے صحابی کی۔ اب بہرحال وہ ایک علمی بحث ہے، لیکن ایک شاعر نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس موضوع پہ۔ شعر آ گیا ذہن میں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ شاعر نے، ویسے میں کرتا نہیں ہوں شاعری، لیکن ایک شعر آ گیا تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ اسی حوالے سے جواب ہے کہ بھائی آپ صحابہ کو نہیں مانتے، نہیں، شاعر نے بڑا 4 جملوں میں خوبصورت جواب دیا کہ ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، اور جو سنیے، ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے۔ ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے۔ ہم دشمن زہرا کو برا کہتے ہیں نیّر، اصحاب پیمبر پہ تبرہ نہیں کرتے۔ اب تاریخ ہے اٹھا کر پڑھ لو، دشمن زہرا کون؟ اصحاب پیمبر پہ تبرہ نہیں کرتے، اصحاب پہ تھوڑی، صحابہ پہ نہیں، لیکن ہاں جو اہل بیت کے دشمن ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہمارا اعلان کہتے ہیں، ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ ہم دشمن اہل بیت کو ہرگز قبول نہیں کرتے، نہ کریں گے، نہ ہماری نسلیں کریں گے۔ ہم گردنیں تو دے سکتے ہیں مگر جھکا نہیں سکتے، کیونکہ امام حسین نے ہمیں یہ سکھایا، کربلا نے سکھایا ہے نا، کربلا نے سکھایا، یہاں کمپرومائز نہیں ہے۔
یہاں کمپرومائز نہیں ہے کہ ہم قاتلان امام کو، قاتلان امام حسین کو رضی اللہ بنائے، نہیں، ہم قبول نہیں کرتے۔ اول تو یہ یاد رکھیں رضی اللہ اسمبلیوں میں نہیں بنائے جاتے، قرآن بتاتا ہے رضی اللہ کون ہے۔ برطانوی امریکی طرز پہ چلنے والی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ یہ کیا بتائیں گی رضی اللہ کون ہوتا ہے؟ صرف لیبل اسلامی جمہوریہ ہے، اندر قانون تو اسلامی ہے ہی نہیں، ہے اسلامی قانون، جوڈیشری اسلامی ہے، پارلیمنٹ اسلامی ہے، اسمبلی اسلامی ہے، کوئی ایک ادارہ اسلامی ہے، حتیٰ کہ جو اسلام کے نام پہ ادارے وہ بھی اسلامی نہیں، یعنی کہ چلے جو سیکولر ادارے ہیں ان کو تو چھوڑیں، جو اسلام کے نام پر ہیں، لیبل بھی اوپر اسلام کا، اندر بھی ان کے اندر بھی اسلام نہیں، وہ ڈمی کے طور پہ گمراہ کرنے کے لیے۔ اس لیے عزیزان محترم، اللہ کس سے راضی ہے؟ اللہ کس سے راضی ہے؟ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے بھائی۔ رضی اللہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ رضی اللہ اسے کہا جاتا ہے کہ وہ تو اللہ سے راضی ہو لیکن اللہ بھی اس سے راضی ہو، توجہ ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جب رسول راضی ہوں گے، اور رسول نے کہہ دیا جس سے سیدہ راضی اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے نبی بھی ناراض اور اللہ بھی ناراض۔ رضی اللہ بنانے کا معیار اللہ کے نبی نے دیا ہے، تو اس لیے توجہ سے سنیں، آپ یزید کو رضی اللہ نہیں بنائے، اچھا جو بھی بنانے کی کوشش کرے گا ہوگا بنائے گا، اللہ کا قانون ہے۔ دو جملوں میں سننے بس میں آگے بڑھ رہا ہوں، اللہ کا قانون ہے، خدا نے یزید کو لعنت اللہ قرار دیا، وہ لعنت اللہ ہے اور لعنت اللہ رہے گا۔ آپ کتنی کوششیں کر لو یزید کو رضی اللہ بنانے کی نہیں بن سکا، لیکن بس ایک چیز سن لو کہ تمام وہ مفتی جو یزید کو رضی اللہ بنانا چاہ رہے ہیں، سنو، یزید کو رضی اللہ بنانے والے مفتی سنو، یزید رضی اللہ نہیں بنے گا، تم اس کو بنانے کے چکر میں خود لعنت اللہ میں کیا ہوگے۔